ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو اپنی بیٹیوں کو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بہادر اور مدبر صحابی تھے۔ زمانے جاہلیت میں ایک خاتون جو مشرکہ تھی، مکے کی رہنے والی تھی، وہ خاتون سے ان کو محبت تھی اور وہ خاتون بھی ان کے اوپر فدا تھی۔ اسلام نے ان کی زندگی کا دھارا موڑا، بارگاہ رسالت میں آئے اور مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آ گئے۔ ہجرت کے بعد جو مسلمان مکے میں رہے اور وہاں سے نکل نہیں سکے، کمزور نحیف و ناتواں مسلمان، ان کی فکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دامنگیر تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ یہ کسی طریقے سے اپنی تدبیر سے اور اپنی ہوشیاری سے ان ضعیف و ناتواں مسلمانوں کو مکے سے نکال لائے۔ جب یہ مکے پہنچے تو اس خاتون کو خبر ہوئی، اور جب مکے سے ان کی روانگی کا وقت ہوا تو اس خاتون سے ملاقات کے لیے گئے نہیں تھے، تو وہ خاتون خود آئی ملاقات کے لیے۔ تو اس خاتون نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ سے وصال کی طالب ہوئی، تو حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اب مسلمان ہوں اور خاتم النبیین کا غلام ہوں، اور ہمارے دین و شریعت میں یہ سخت گناہ ہے، اس لیے جو ہے مجھ سے اب اس بات کی امید نہ رکھو۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں کوئی قدم اس سلسلے میں نہیں اٹھا سکتا۔ آئے بارگاہ رسالت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا قصہ اور واقعہ بیان کر دیا، تو یہ آیت کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی، کیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔
جب مسلمان ہو جائیں تبھی جو ہے ان سے نکاح جائز ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ کہ مشرکہ عورت اگرچہ حسب و نسب والی ہو، آزاد ہو، مال و دولت کی مالک ہو، حسن و جمال رکھتی ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک ایک باندی خاتون مشرکہ آزاد اور خوبرو اور صاحب مال صاحب خاندان سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔ یہ مشرکہ عورت جو حسن و جمال کی مالک ہے، مال و دولت رکھتی ہے، صاحب عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ایک باندی عورت سے وہ اچھی نہیں ہے۔ ایک باندی عورت جو مسلمان ہو وہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خواں تھے، نعت خواں جسے ہم کہتے ہیں، اور بڑے اچھے اشعار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ ایک شعر تو ایسا ہے کہ اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی طرف منسوب ہے کہ عقم النساء ولم یلدن بمثلہ ان النساء بعدہ عقم، کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد تو عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں، آپ کے جیسا کوئی پیدا کر نہیں سکی ہیں اور قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکتی۔ عقم النساء ولم یلدن بمثلہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی اور حبشی نژاد تھی تو اور مومنہ تھی۔ تو ایک مرتبہ کسی غلطی پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک تماچا رسید کر دیا۔ پھر ان کے دل پہ جو ہے کچھ اثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا واقعہ گھر میں پیش آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کا واقعہ، اس باندی کے حالات کو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مومنہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ یہ تو مومنہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمزدہ ہوئے اور آپ نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا کہ میں اسے آزاد کر کے اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ تو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اس کو نکاح میں لے لیا۔ تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اوپر یہ طعنہ مارا کہ تم صاحب ثروت ہو، فلاں عورت تمہارے اوپر فدا ہے، وہ حسن و جمال بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، تو اس سے کیوں نہیں نکاح کر لیا؟ تو مشرکہ تھی چونکہ وہ عورت۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قدم کے تائید میں اور ان کی تحسین میں یہ آیت کریمہ اتری وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایک باندی مومنہ اگر ہے تو وہ چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک ایک آزاد خوبرو صاحب ثروت عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو ہے تائید میں یہ اتری، اور آج ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مشرکوں کے نکاح میں اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں یا بھتیجیوں، جو بھی ولیوں سے خطاب ہے، وہ کوئی بھی ہو، دادا ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، کوئی بھی ہو، ان سب سے خطاب ہے کہ مشرکوں کے نکاح میں اپنی بہن بیٹیوں کو نہ دو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ،
اور یقیناً مسلمان غلام مشرک آزاد عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک آزاد آدمی تمہیں اچھا لگے۔ یہ درس عبرت ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ وہ آیت کریمہ گزری تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ وہ تمہیں اچھی معلوم ہوں گی لیکن تمہارے حق میں وہ اچھی نہیں ہوں گی، اور بہت سی ایسی چیزیں جسے تم ناپسند کرو گے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ تو شریعت کا یا اللہ و رسول کا جو فیصلہ ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ چاہے ہمیں ظاہری طور پہ اچھا نہ لگے لیکن وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مشرک کہتے ہیں اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک عبادت یا اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے اور کسی کو جو ہے لائق عبادت سمجھے، اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں جو اہل کتاب ہیں یہودی اور نصرانی، انہیں مشرک کہا نہیں جاتا ہے، اگرچہ ان کے عقائد میں شرک ہے لیکن جو ہے انہیں لغوی طور پر تو مشرک کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں انہیں مشرک نہیں کہا جاتا، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ وہ کافر ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ لیکن اس زمانے کے جو یہودی اور نصرانی ہیں یہ سب کے سب اب دہریے ہو چکے ہیں۔ تو ابتدائی اسلام میں اہل کتاب جو عورت ہوتی تھی اس سے نکاح تو جائز تھا، لیکن اس زمانے میں ان سے جائز نہیں ہے کیونکہ اب وہ اہل کتاب رہ ہی نہیں گئے۔ جو مصنف ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان، ان سے کسی پادری سے گفتگو ہوئی تو اس پادری نے کہا تھا کہ اس زمانے میں جو یہودی اور نصرانی ہیں وہ صرف قومی طور پر یہودی اور نصرانی رہ چکے ہیں، ورنہ مذہبی اور دینی اعتبار سے وہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، ان کا ایمان نہ انجیل پر ہے نہ توریت پر ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ دہریے ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے اب جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں بھی اہل کتاب عورت سے نکاح اسی صورت میں جائز تھا جب چند شرطیں پائی جائیں۔ اس میں ایک شرط تو یہ کہ آدمی جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں پاگل ہو جائے اور اس کی طرف ڈھلک جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ تو اپنا برا کرے گا ہی، اپنے آنے والی نسلوں کا بھی وہ برا کر بیٹھے گا، کیونکہ اولاد کی تربیت ماں کے زیر اثر ہوا کرتی ہے اور اولاد فطری طور پر ماں کی طرف مائل ہوا کرتی ہے۔ تو ماں اپنا دین دے گی، باپ اپنا دین دے گا، اور اس صورت میں گھر میں اختلاف پیدا ہوگا۔ تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے گھر کو بسانا، آپسی محبت، دائمی محبت اور رشتہ داریوں کو بڑھانا، یہ ساری باتیں تو جو ہے ختم ہو گئی، اس لیے جو ہے ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے ابتدائی اسلام میں اگرچہ نکاح جائز تھا لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا صحابی نہیں نظر آتا ہے جس نے جو ہے کسی اہل کتاب سے نکاح کیا ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں روایت ملتی ہے، ورنہ خلفائے راشدین اور جو مستند صحابہ کرام تھے انہوں نے ہرگز جو ہے اس چیز کی طرف قدم نہیں اٹھایا۔ تو ان سے نکاح جو ہے دین و دنیا کی تباہی ہے، اس لیے جو ہے اب اور اس زمانے میں تو وہ دہریے ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے تو نکاح اب درست ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں مشرک سے مراد کافر بھی ہو سکتا ہے، اور کافر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ و رسول کے اوپر ایمان نہ رکھے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے یہی کہتے ہیں کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور دیکھا بھی جاتا ہے اسلامی لباس ہے، اسلامی چہرہ ہے، نماز روزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے بنیادی عقائد میں اتنی خطرناک غلطیاں ہوتی ہیں جو انہیں کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ جو توہین آمیز عقائد ہیں، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے گا تو وہ کافر ہوگا۔ وہ اگرچہ داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے، صافہ پہنے، سب کچھ کرے، وہ کافر ہوگا۔ تو ایسے کافروں سے بھی نکاح کی ممانعت ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھنے میں وہ مسلمان لگتا ہے تو اسے نکاح میں دے دیا جائے۔ تو یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے درس عبرت ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے چھان بین نہیں ہوتی ہے، ان کے عقائد وغیرہ کی معلومات نہیں کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی جا کر کے جو ہے اپنی بہو بیٹیوں کو دے دیتے ہیں یا ان کے ہاں سے بہو بیٹیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں اگر بدعقیدہ نہیں ہوتی ہیں تو پلپلی ضرور ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر قدم ان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے اگر وہاں کی بیٹیاں لے کر کے آئی جائیں تو ماں، میں نے کہا تھا کہ ماں کے زیر اثر اولاد کی تربیت رہا کرتی ہے، تو اولاد تو سب ماں ہی کا عقائد لے گی، باپ کے عقیدہ تو نہیں لے گی، کیونکہ وہ ماں سے زیادہ قریب ہوا کرتی ہے۔ اور بچپن میں سادی تختی کے اوپر اور سادے ذہن کے اوپر جو عقیدہ چھپ جاتا ہے وہ کبھی جو ہے چھپتا نہیں ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب اس کا رنگ گہراتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد جو ہے سب کی سب جو ہے دائرہ اسلام سے نکل چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آہستہ آہستہ جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ احتیاط برتنے کے لیے اور یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے بد مذہبوں کی اور کافروں کی اور غیروں کی صحبت بھی ہمارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر آدمی کے قلبی میلان ہوتا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلی تعلق ہو جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے ہر بات جو ہے اچھی لگنے لگتی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر شان رسالت میں گستاخی کرے، ہمارے دین کے حوالے سے کوئی غلط زبان استعمال کرے، تو پھر ہماری غیرت وہیں پر مر جاتی ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ بہت زیادہ کہہ لیں گے تو کہیں گے ایسا مت کہو یار، یعنی صرف اتنا ہم کہہ پاتے ہیں کہ ایسا مت کہو۔ حالانکہ غیرت تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ایسے شخص کی زبان کھینچ لی جائے۔ جہانگیر جو ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، ایک شیعہ عورت اس کے نکاح میں تھی، تو شیعوں سے جب مناظرہ ہوا تو اس نے ایران سے لوگوں کو بلوایا تھا اس خاتون نے۔ تو جب مناظرے کے دوران اس نے جو ہے حکم دیا تھا کہ ان کی زبان جو ہے، یہ حضرات شیخین کے بارے میں انہوں نے گستاخی کی، حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں، تو جہانگیر نے کہا کہ ان لوگوں کی زبان گدی سے کھینچ لیا جائے، پیچھے سے، منہ سے نہیں، پیچھے سے کاٹ کر کے زبان پیچھے سے کھینچی جائے۔ تو اب چونکہ بلوایا تھا اس کی بیوی نے، تو اس کی بیوی بہرحال وہ اس کے عقیدے کے علماء تھے، تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور اس نے جو ہے پردے کے پیچھے سے جہانگیر کو اس بات کے روکنے کی کوشش کی۔ تو اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے جان کا مسئلہ نہیں، میری جان تیرے اوپر فدا ہے لیکن ایمان تیرے اوپر فدا نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے ہمیں بچانے کے لیے ایسی صحبتوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک کلرک جسے کہتے ہیں منشی، وہ ایک عیسائی کو رکھ لیا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ تم نے جو ہے ایک عیسائی کو اپنا کلرک کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عذر پیش کیا کہ مسلمانوں میں کوئی لکھا پڑھا نہیں تھا اس علاقے میں جہاں پر ہیں، نیا نیا اسلام تھا اور لکھا پڑھا نہیں تھا، اس لیے جو ہے مجبوراً رکھنا پڑا۔ اگر تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اگر عیسائیوں میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہ ہوتا یا بددینوں میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تب کیا کرتے؟ کہ پھر کوئی صورت نکالی جاتی، کسی کو جو ہے اس لائق بنایا جاتا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا ابھی سے وہ کام کرو نا،
جب ہمیں وہ کام کرنا ہی ہے تو ابھی سے وہی کام کر لو نا۔ اور حضرت فاروق اعظم نے فوراً حکم دیا کہ اسے اپنے کلرکی سے اور اس عہدے سے ہٹاؤ۔ کیوں؟ ان لوگوں کا قرآن کے اوپر اتنا مضبوط عمل تھا کہ دنیا کی کوئی چیز روک نہیں پاتی تھی۔ قرآن کی آیت ان کے پیش نظر تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ، اپنے علاوہ یعنی مسلمان کے علاوہ کسی کو اپنا مشیر کار نہ بناؤ، اپنا رازدار اور اپنا مشیر کار نہ بناؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں حکم دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیب جانتا ہے، وہ ساری حکمتیں وہ جانتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے لیے برا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے ہمیں روکا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں۔ اچھا، اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے بدعقیدے کو بدعقیدے کو رکھ لیا، کسی سنی کو، یہ زیادہ ایماندار ہے۔ اس کے پاس ایمان ہی نہیں تو ایماندار کہاں سے وہ ہوگا؟ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ ایماندار کہاں سے ہوگا؟ اگر مسلمان کے اندر ایسی خرابی ہے تو آپ اسے تنہائی میں بیٹھا کر کے سمجھائیے، اسے اس کے ایمان کا جو ہے حوالہ دیجئے، اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی، اس طرح سے ایک تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات اگر اس کے دل میں بیٹھ جائے تو تبلیغ کا بھی ثواب ہے، ایک مسلمان کو سدھارنے کا بھی ثواب ہے، اور قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اور ایک صحابی تھے، کوئی نام یاد نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کسی مشرکہ خاتون سے، وہ کسی اہل کتاب سے نکاح کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً آپ نے خط لکھ کر کے کہا کہ پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دو۔ حالانکہ اس زمانے میں جائز تھا نکاح، لیکن حضرت فاروق اعظم نے اتنا سخت حکم کیوں دیا؟ کہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ جو ہے مستقبل میں کیا خرابی آنے والی ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دو۔ تو انہوں نے ادھر سے پلٹ کر کے پوچھا بھی، استفسار کیا کہ حضور یہ کیا نکاح جائز نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نکاح جائز ہے، لیکن یہ تمہارے نسلوں کی جو ہے مستقبل کو داؤ پر لگا دے گی۔ تو حضرت فاروق اعظم صحابہ کرام نے جو قرآن و حدیث جتنا اچھا سمجھائے، اس زمانے کا کوئی مولوی نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر اور بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ آج کل کے جو چھٹکنے مولوی ہوتے ہیں، ہر بات کو شرک شرک کفر کفر کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ساتھ برکتیں نہیں، برکتیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو ہم پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔